اذلان کے خلاف بڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے، لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفعاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلوں میں کئی بے ضابطگیاں تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہ اسے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے، لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفعاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلوں میں کئی بے ضابطگیاں تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔
یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گئی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطگیاں تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گئی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی
بیضابط کیا تھی؟ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بیضابط کیا تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر
بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گئی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گئی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے
کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نفاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔
اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلوں میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے، میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گئی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلوں میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کے والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے، میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی گئی نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے
رشتے سنبھالے اور کوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کی والد کو غائب کروایا۔ یہی سے کہانی میں سسپینس آتا ہے۔ بشام جو رملہ سے محبت کرتا ہے اسے اذلان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تمہاری ہمدردی لے رہا ہے، تمہاری کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ رملہ ٹوٹ جاتی ہے اور اذلان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اذلان خاموش سے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد کسی اسکینڈل میں قصوروار نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے مالکان نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ثبوت عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ رملہ کو اس کی سچائی کا علم ہوتا ہے۔ وہ رو کے کہتی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ میں کیسے شک کر بیٹھی۔ رملہ کے والد مل جاتے ہیں، کمزور حالت میں لیکن زندہ۔ شفقت صاحب اذلان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، رملہ مضبوط ہے لیکن مضبوط لوگوں کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذلان آہستہ جواب دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ رملہ مسکرا کر کہتی ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے اور میں راضی ہوں۔ ویورز، آخری سین میں آپ دیکھیں گے بارش دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بارش ہے جس نے دونوں کو ملایا تھا۔ اذلان چھتری کھول کر رملہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پس منظر میں نرم موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ یہ خوبصورت انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کراچی کے بارشوں کے موسم میں ایک رات رملہ کی گاڑی پھسل کر اذلان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ رملہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اذلان غصے کے بجائے صرف یہ کہتا ہے، ادھر بارش شروع کی کہ نہیں، آپ گاڑی چھوڑے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہے اور کچھ نہ پاتے بھی ایک خاموش تعلق بن جاتا ہے۔ رملہ کی ماں بیمار رہتی ہے۔ رملہ کلینک میں نوکری کرتی ہے۔ اذلان اسے کچھ وقت بعد دوبارہ ملتا ہے اور مدد کی پیشکش کرتا ہے، مگر رملہ انکار کر دیتی ہے۔ سہارا دیا جاتا ہے، بیک نہیں۔ یہ جملہ اذلان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے کے سہارے رشتے سنبھالے اور کھوئے تھے۔ اذلان کو پتہ چلتا ہے کہ رملہ کے والد شفقت صاحب کئی سال سے لاپتہ ہے اور آخر بار ایک ایسا کمپنی میں کام کرتے تھے جو بعد میں بند ہو گئی، جس کے پہلو میں کئی بے ضابطہ تھی۔ اذلان شک کرتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر رملہ کی والد کو غائب